الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الہدیٰ، امام المتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر. نماز کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر نماز میں ہاتھ کیسے باندھے جاتے ہیں اور پھر نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے، اس پر آپ مکمل بات سن چکے ہیں، اور ہم تقریباً سورۃ الفاتحہ کی تلاوت مکمل کر چکے تھے، اس کا ترجمہ بھی. آج اس سے آگے چلیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے میں چند ایک باتیں پچھلے جمعے میں گوش گزار کر چکا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی پڑھی جائے گی. وہ نماز فرض ہو، وہ سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، وہ نماز عیدین ہو، نماز جنازہ ہو، یا سورج اور چاند گرہن کی نماز ہو، یا وہ بارش کو طلب کرنے کی نماز ہو، جسے آپ نماز کہتے ہیں، اس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھی جائے گی. اور پڑھنی بھی ہر ایک کو ضروری ہے. اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اسے اپنی ہر رکعت میں نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہوگی، اور اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اسے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہوگی. البتہ فرق یہ ہے کہ جہری نمازوں میں وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد پھر امام کی قرات سنے گا، اور جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اس کے اندر وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اپنی قرات بھی کرے گا. پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہوتی،
اور آخری 2 رکعتیں ہیں جو ظہر کی ہوں یا عصر کی ہوں یا مغرب کی آخری رکعت ہو یا عشاء کی آخری رکعت ہوں، ان کے اندر بھی اگر کوئی چاہے تو تلاوت کر لے، چاہے تو تلاوت نہ کرے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی ابتدا فرما دیتے۔ ہم میں سے کوئی بندہ باہر سے آتا اور اسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تو وہ پانی لیتا اور دور جا کے قضائے حاجت کرتا اور پھر آ کر واپس وضو کرتا۔ وضو کر کے جب وہ نماز میں شامل ہوتا اسے پہلی رکعت ملتی۔ جب وہ آیا تھا پہلے جماعت کا آغاز تھا، پہلی رکعت کا آغاز تھا۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گیا، اس نے پہلے پانی بھرا، پھر قضائے حاجت کے لیے گیا، قضائے حاجت سے فارغ ہوا، واپس آیا، پھر اس نے وضو کیا اور وہ نماز میں شامل ہوا، اسے پہلی رکعت ملی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ظہر کی نماز کتنی لمبی پڑھاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو فجر کی نماز لمبی ہو جائے نا، فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل کرتے۔ طوال مفصل کا معنی یہ ہے سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الانفطار تک جو صورتیں ہیں نا، یعنی 26ویں پارے سے سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے، اس صورت سے لے کے 26واں پارہ اور 27ویں پارے کی ساری صورتیں، 28ویں پارے کی ساری صورتیں، 29ویں پارے کی ساری صورتیں، 30ویں پارے کا پہلا پاؤ، یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صورت ایک ایک رکعت کے اندر بعض دفعہ تلاوت فرماتے اور بعض دفعہ صورتوں کو جمع کر دیتے۔ یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ سورہ حجرات بذات خود تقریباً جو ہے وہ 2 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس سے آگے سورہ قاف ہے، وہ کم از کم جو ہے وہ 3 صفحے پر مشتمل ہے۔ آگے سورہ جو ہے طور آتی ہے، سورہ جو ہے زاریات آتی ہے، سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے، سورہ واقعہ ہے۔ آگے سورہ مجادلہ کو دیکھیں، 28ویں پارے کی 4 صفحوں کی صورت ہے۔ اس کے بعد کی صورتیں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صورت بعض دفعہ ایک ایک رکعت میں تلاوت فرماتے اور بعض دفعہ 2 صورتیں 3 صورتیں جمع فرما دیتے۔ اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر فجر کی نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو ہمارے پیچھے جماعتیوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، قاری صاحب کیا ہوا، آپ نے تو تراویحیں شروع کر دی ہے، مانا مصیبت میں آ گئے اگر 2 منٹ 3 منٹ نماز لمبی ہو گئی تو۔ اور یہاں میں ظہر کی نماز نقل کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر چکے ہوتے، ہم میں سے کوئی بندہ پانی لیتا، قضائے حاجت کے لیے جاتا، قضائے حاجت سے فارغ ہوتا، واپس آتا، وضو کرتا، اسے ظہر کی پہلی رکعت ملتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی دوسری رکعت اس سے کچھ کم لمبی فرماتے، یعنی جتنی تلاوت آپ نے پہلی رکعت میں کی تھی اس سے تھوڑی کم آپ دوسری رکعت میں فرماتے۔ پھر ظہر کی تیسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تلاوت فرماتے جتنی عصر کی پہلی رکعت میں ہوتی۔ یہ تو آپ میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے نا کہ جو بھی نماز ہو 4 رکعت والی یا 3 والی، اس کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد قرات ہوتی ہے نا، تو عصر بھی وہی ہے کہ اس کی پہلی رکعتوں میں فاتحہ کے بعد قرات ہونی ہے۔ یہاں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز نقل فرما رہے ہیں کہ ظہر کی تیسری رکعت اتنی لمبی ہوتی جتنی عصر کی پہلی رکعت ہوتی۔ کیا خیال ہے، فاتحہ کے بعد تلاوت ہو رہی ہے یا صرف فاتحہ پڑھی جا رہی ہے؟ تلاوت۔ ظہر کی چوتھی رکعت اتنی لمبی ہوتی جتنی عصر کی دوسری رکعت ہوتی ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ظہر کی نماز پڑھاتے، کبھی آپ شارٹ بھی پڑھاتے، جیسے مغرب کے حوالے سے آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہمیں ایسے گمان ہوتا تھا کہ ہم مغرب کی نماز کے لیے آئیں تو گویا کہ نماز ختم ہو گئی، یعنی آپ مختصر صورتیں پڑھ لیتے کبھی کبھی، اور کبھی ایسے ہوتا ہم نماز کے اندر شامل ہوتے آپ پھر بھی اتنی شارٹ نماز پڑھاتے جیسے کوئی آدمی سنت پڑھتا ہے۔ اب 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟
بعض دفعہ اتنی شارٹ قرات فرماتے، رکوع سجدہ چھوٹا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو بالکل مختصر کر دیا جائے، ایک دفعہ سبحان ربی اللہ ختم، نہیں، ہر چیز اطمینان کے ساتھ۔ اور ہماری طرح تو صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا خیال ہے کہ ہم ہوتے یہاں مسجد میں ہیں، گھوم پوری دنیا رہے ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور پوری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام، سنت پڑھتے یا نوافل ادا کرتے یا فرض پڑھتے، اطمینان کے ساتھ پڑھتے۔ تو لہذا سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات پہلی 2 رکعتوں میں تو کرنی ہی کرنی ہے، مغرب کی تیسری رکعت ہے یا ظہر اور عصر کی آخری رکعتیں ہیں یا عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، اگر ان کے اندر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہتا تو سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھے گا، اس کے بغیر بعد جو ہے وہ رکوع کر سکتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہر بندے نے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے، وہ چاہے امام کے ساتھ اب پڑھے چاہے اکیلے میں نماز پڑھے۔ یہاں تک بات سمجھ پچھلے جمعے بھی آ گئی تھی، لیکن تھوڑی سی میں نے مزید اس کو کھول کر بیان کر دی 4 رکعتوں کے قرات کے حوالے سے۔ اور سورۃ الفاتحہ جو لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان میں پچھلے جمعے میں سنا چکا ہوں کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، دیگر کتب کے اندر بھی مختلف طرق اور روایات کے ساتھ آئی ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر میں آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا، یعنی آپ بھی قرات فرما رہے ہیں اور پیچھے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اتنا اونچا پڑھ رہے تھے کہ وہ آپ کو سنائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ پر پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، یعنی جب امام قرات کر رہا ہو تو تم امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو، الا بام القرآن، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، سوائے سورۃ الفاتحہ کے اور کچھ نہیں پڑھنا۔ امام کے پیچھے اگر ہیں، جہری نمازوں میں امام قرات کر رہا ہے تو پیچھے پڑھنے والے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر خاموشی سے سنیں، اور اگر سری نمازیں ہیں تو امام بھی خاموشی سے قرات کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، لیکن پڑھنی لازمی ہے۔ اور یہی بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی، پوری وضاحت ہے اس میں کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں پھر کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اسے اپنے دل میں پڑھو، یعنی اسے لازمی پڑھنا ہے، پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری سے حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الفاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز ایسے ہے جیسے خداج، مانا جیسے اونٹنی ناقص بچے کو جنم دے، وہ بچہ کسی کام کا نہیں، ایسے ہی فاتحہ کے بغیر نماز کسی کام کی نہیں۔ تو یہ لازمی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو مرضی اس میں قرات کرنا چاہیں، جتنا قرآن کریم آسانی سے یاد ہو۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، فاتحہ نہ پڑھنے والا قرآن کریم کی بھی ایک آیت پیش کرتے، سورۃ الاعراف سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، جب قرات کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر توجہ سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ نماز کے حوالے سے آئی ہے، حالانکہ اس آیت کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، اس آیت کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، عموماً ہے یہ آیت، اور قرآن بذات خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ میں یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ قرآن اپنی تفسیر بذات خود کرتا ہے، یا پھر بعض دفعہ قرآن کی تفسیر حدیث کر رہی ہوتی ہے۔ آپ 24ویں پارے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ 24ویں پارے میں سورۃ المؤمنون کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ المؤمن کے اندر وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات فرماتے تو مشرکین مکہ شور شرابہ کرتے تاکہ آپ پر پڑھنا بھاری ہو جائے، لوگ اس کو توجہ سے سن نہ پائیں اور لوگ اس قرآن کریم کو سمجھ نہ سکیں، پڑھ نہ سکیں۔ اور یہ جو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کی آیت ہے، یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ لوگ اس کو مدنی، اگرچہ یہ سورت مدنی ہے، سورۃ الاعراف مدنی سورت ہے،
اس کے اندر یہ آیت موجود ہے. لیکن مدنی صورت کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ وہ پوری صورت مدینہ میں نازل ہوئی. کچھ آیات اس کی ایسی ہیں جو پہلے بھی نازل ہو چکی تھی. ان میں سے یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی. اس طرح کئی ایک قرآن کریم کے اندر آیات اور صورتیں ہیں جو پہلے بھی نازل ہو چکی تھیں، دوبارہ بھی نازل ہوئی. تو کفار کیا کرتے تھے؟ شور شرابہ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا خاموش ہو کر سنو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب اور محمد کیا ہو جائیں؟ مغلوب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن کریم کو جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو. اچھا یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کافر کو اگر قرآن سنے گا تو اس پر کیسے رحم ہوگا؟ تو بھائی اگر وہ قرآن کریم سنے گا تو رحم کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں ایمان ڈال دے گا، وہ ایمان لے آئے گا، جہنم سے بچ جائے گا. کیا یہ رحم نہیں ہے انسان پر؟ پھر قرآن کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے کہیں کہ ابھی ہمارے سامنے قرآن کو نازل کرے. اگر آپ سچے ہیں یا تو قرآن ہمارے سامنے نازل ہو یا پھر آؤ مل کر ہم دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہے وہ مارا جائے. اللہ اکبر کبیر. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ اب تو یہ عذاب خود مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ان کے اوپر رحم فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محبوب جس جگہ پر آپ موجود ہوں ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیا کرتے. ایک دوسرا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور ہم ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دیتے جو رات کو اٹھ اٹھ کر یا چھپ چھپا کر ہم سے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو جہل، عتبہ، طیبہ، شیبہ، یہ سارے بدبخت قوم کے سامنے تو بہادر بنتے تھے لیکن اکیلے میں یہ اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے. جائیے کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھائیے، مفسر کی تفسیر اٹھائیے. اللہ عذاب انہی لوگوں کو نہیں دے رہا تھا نا. اے محمد جہاں آپ موجود ہوں وہاں عذاب نہیں ہوگا، اور جو قوم استغفار کرتی ہو ہم اس کو بھی عذاب نہیں دیتے. اللہ اکبر کبیر. تو رحم کا معنی کیا ہے کہ اگر تم قرآن کو توجہ سے سنو گے تو ممکن ہے قرآن تمہارے دلوں میں اتر جائے اور اللہ تمہیں ہدایت دے دے تو تم رحم کے اندر آ جاؤ گے. تو یہاں آیت اس مقصد کے لیے نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت شور نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے سننا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر اس کو نماز کے اندر پیش کرنا ہے جیسا کہ نور الانوار کے اندر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نور الانوار کے صفحہ نمبر 91 اور 92 کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. کون سی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. یہ آیت قرآن کے متعلق نازل ہوئی ہے، نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور آیت بھی ہے وہ بھی نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ لوگو جو تمہیں میسر ہو قرآن وہ نماز کے اندر پڑھو. حالانکہ اس آیت کا تعلق بھی نماز کے ساتھ نہیں ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا تعلق بھی نماز کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ملا جیون فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگر نماز کے لیے ہے تو پھر یہ بھی نماز کے لیے ہے. ایک میں ہے کہ خاموشی سے سنو، دوسری میں کیا ہے کہ جب قرآن جہاں سے تمہیں قرآن آسان لگے وہاں سے پڑھو. تو وہ کہتے ہیں دونوں آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک آیت کہہ رہی ہے نماز میں پڑھو، دوسری کہہ رہی ہے نماز میں نہ پڑھو. کیونکہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ سورۃ البقرہ کے اندر بھی آ رہا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سورہ مزمل کے اندر بھی آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی نماز کے لیے تو وہ بھی نماز کے لیے ہے، دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اذا تعارضا تساقطا جب دو آپس میں آیات یا احادیث ٹکرا رہی ہوں تو دونوں کا حکم ختم ہو جاتا ہے. دونوں کا حکم ختم ہو جاتا ہے. یعنی پہلی آیت بھی نماز کے لیے آپ بیان نہیں کر سکتے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. دوسری آیت کو بھی آپ نماز کے لیے بیان نہیں کر سکتے کہ جب جہاں سے تمہیں آسان لگے نماز کے اندر تلاوت کرو.
اگر اس کو بیان کرو گے تو اس کے مقابلے میں وہ آیت بھی موجود ہے جہاں اللہ فرما رہا ہے، اور 2 مرتبہ اللہ فرما رہا ہے قرآن جہاں سے تمہیں آسان لگے وہاں سے تم اس کی تلاوت کرو۔ تو لہذا سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھی جائے گی۔ جو کہتے ہیں نہیں پڑھی جائے گی، بعض تو اس قدر شدت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ کے انگارے جائیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جو فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ کے انگارے جائیں گے۔ تو مجھے بتا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کی بات صحیح ہے؟ یہ آپ پر فیصلہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد رکوع ہے، اور رکوع کے اندر میں جیسے پچھلے جمعے میں گزارش کر چکا ہوں کہ نماز کے ابتدا کے اندر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا تھوڑا اوپر کانوں کی ہاتھوں کی جو انگلیوں کے کنارے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائیں، یہاں تک ہاتھوں کو اٹھا کے نماز شروع کی جائے گی۔ یہ رفع الیدین ہے، یہ نماز کے اندر ابتدا کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور باقی جگہ پر اس کو نہیں کیا جاتا۔ جبکہ سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے شروع میں رفع الیدین فرماتے تھے، جب آپ سورۃ الفاتحہ اور قرات سے فارغ ہو جاتے تھے، رکوع کے لیے جانے لگتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کندھوں تک یا اپنے کانوں کی لو تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جاتے۔ اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھاتے اور رفع الیدین فرماتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، 2 رکعت ختم کرنے کے بعد، جیسے مغرب کی نماز ہے 3 رکعت والی، یا عشاء کی نماز ہے ظہر عصر کی 4 رکعت والی ہے، تو 2 رکعت پڑھ کر جب تشہد کریں گے، تشہد کے بعد آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت شروع فرمانے سے پہلے رفع الیدین فرماتے اور پھر آپ اپنے ہاتھوں کو باندھتے۔ تو ہر رکعت میں کتنی دفعہ رفع الیدین ہو گیا؟ 2 رکعت والی نماز میں کتنی دفعہ ہو گیا ٹوٹل؟ 5 دفعہ۔ 1 دفعہ ابتدا کے اندر، 1 دفعہ ابتدا کے اندر، اور 2 دفعہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ پہلی رکعت میں 3 دفعہ ہو گیا، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کرنا ہے 2 دفعہ، یہ ہو گیا۔ یہ 5 دفعہ 2 رکعت والی نماز کے اندر رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اسی طرح مغرب ہے 3 رکعت والی نماز ہے، اس میں 8 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنا ثابت، کیونکہ دوسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے رفع الیدین فرماتے تھے نا، تو پھر رکوع اور سجدے میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرنا ہے۔ 5 اور 3 8، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 10 مرتبہ رفع الیدین بنتا ہے۔ یہ 10 کا 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ حضرت نافع رحمہ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یعنی تابعی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں رفع الیدین فرمایا تھا، بعد میں آپ نے اس کو منسوخ کر دیا تھا، اور بعض تو اس قدر دشمنی اور شدت اختیار کرتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے میں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ابتدائی زمانہ میں لوگ بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، تو ان بتوں کو گرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیے تاکہ بت بغل سے گر جائے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ بنا کر انصاف کے ساتھ بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرنے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ میرے دونوں طرف دیکھیں، یہ میرے بازو یا بغل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ باریک سے باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی یہاں سے نہیں گرتی، یہاں سے نہیں گرتی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی یہاں سے نہیں گرتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رفع الیدین کریں گے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کے بغل سے نہیں گرتی۔ جو ہمارے بھائی رفع الیدین کرتے ہیں پہلی رکعت میں ان نماز کے ابتدا کے اندر، اللہ اکبر
کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اب مجھے بتائیں چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیز بھی یہاں بچ سکتی ہے؟ بتائیں. گر گئی. جب آپ نے یوں ہاتھوں کو اٹھا لیا, یہاں تک ٹچ کر لیا, کچھ یہاں بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. تو جب ایسے نماز آپ نے کبھی کسی بھی ہمارے دوسرے مسلک کے بھائی کو رفع الیدین ایسے کرتے دیکھا ہے؟ نہیں. ہر بندہ نماز کانوں کو ہاتھ لگا کر پھر نماز شروع کرتا ہے. جب آپ کان کو ہاتھ لگائیں گے اتنا آپ کا ہاتھ اٹھ جائے گا. یوں نہیں اٹھ سکتا, یوں اٹھتا ہے. یہاں سے مجھے کوئی چیز یہاں روک کر دکھائیں. جب پہلی ہی دفعہ گر گئے تھے تو دوبارہ کس نے اٹھا کر رکھے تھے؟ کہ جس کو آپ نے گرانے کے لیے دوبارہ رفع الیدین کروایا, تو جب پہلی دفعہ گر گئے تھے دوبارہ اٹھا کر بغل میں رکھے کس نے تھے؟ ایک بات. دوسری بات, نماز فرض ہوئی ہے مدینہ میں. کہاں پر؟ مدینہ میں. مدینہ میں کون تھے؟ یہودی اور عیسائی. اور تیسری قوم مسلمانوں کی, چوتھی قوم منافقین کی. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. باقی کتنی قومیں بچ گئیں؟ 2. مسلمانوں کی قوم اور منافقوں کی قوم. مسلمان جو ایمان لے کر آ چکے ہیں یہ مشرک نہیں ہے, قرآن کہتا ہے. اور منافق یہ یہودیوں کے نسل میں سے ہیں, یہ مشرکوں میں سے ہیں نہیں. تو یہودی اور عیسائی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. منافقین یہودیوں کے نسل میں سے ہیں تو ان کے پاس تو بت تھے نہیں, تو پھر بت بغل میں آئے کس کی قوم, کس قوم سے تھے؟ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم تو مکہ میں رہ گئی تھی. بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کہاں تھی؟ مکہ میں. اور مکہ میں نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. تو پھر مجھے بتائیے مشرک نماز پڑھتا ہے؟ مشرک نماز پڑھتا ہے؟ اگر مشرک نماز پڑھتا ہے تو اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے لوگوں نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا؟ مانا مشرک نماز بھی نہیں پڑھتا, مشرک زکوٰۃ بھی نہیں دیتا. تو مشرک تو نماز پڑھتا ہی نہیں, تو بت کس نے رکھے بغل میں؟ قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے قرآن اور حدیث کے نام پہ. یہ اللہ کی عزت کی قسم, قرآن کریم اللہ کی کلام میرے ہاتھ میں ہے. مشرک نماز نہیں پڑھتا اور مدینہ کے منافق مشرک نہیں تھے. بت تیسری قوم کہاں سے لائی تھی؟ تو بتوں والا معاملہ ہی ختم. اور سرے سے ایسی کوئی روایت صحیح سند سے ہے ہی نہیں. موضوع اور من گھڑت بات ہے, لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے. کسی حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی کہ بغل کے اندر بت تھے. ایک بات. دوسری بات کہ منسوخ ہو گئے تھے, شروع میں تھے بعد میں منسوخ ہو گئے تھے. تھوڑا اس کا بھی جائزہ لے لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ٹوٹل زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. نبوی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. 13 سال مکی زندگی ہے, 10 سال مدنی زندگی ہے. 10 سال مدینہ میں رہے ہجرت کے بعد, اور 13 سال مکہ میں رہے نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے. یعنی 53 سال کی زندگی آپ کی مکہ میں گزری اور باقی 10 سال مدینہ میں گزرے. 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا. ٹھیک ہے. نماز فرض ہوئی کہاں پر؟ ہجرت کے 1 سال بعد. ہجرت کے 1 سال بعد. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے. یعنی جب آپ کو معراج ہوا تو معراج کے موقع پر نماز فرض کی گئی. اب مجھے بتائیے رفع الیدین کو بیان کرنے والے جتنے صحابہ ہیں ان میں سے جنہوں نے سب سے زیادہ رفع الیدین کی حدیثیں نقل کی ہیں یہ مسلمان ہی 9 ہجری میں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آنے کے 9 سال بعد یہ مسلمان ہو رہے ہیں. جیسے وائل بن حجر, اللہ اکبر کبیرہ, حضرت وائل بن حجر یہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے احادیث روایات ہیں, سن 6 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں. مالک بن حویرث سے احادیث مروی ہیں, دیگر صحابہ سے احادیث مروی ہیں.
اکثر رفع الیدین بیان کرنے والے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اخیر زمانہ میں اسلام قبول کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ صحابہ حضور کی نماز میں رفع الیدین بیان فرما رہے ہیں، تو پھر بتائیے منسوخ کب ہوا تھا؟ اگر شروع اسلام میں تھا تو میں نے بتایا 23 سالہ حضور کی نبوی زندگی ہے، 23 سالہ حضور کی نبوی زندگی ہے۔ نماز فرض اگرچہ جو ہے نا معراج کے بعد ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ان 2 رکعت کے اندر بھی مکی زندگی سے لے کے مدنی زندگی تک، پھر مدنی زندگی میں اخیر عمر میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر عمر، جب اخیر عمر کا لفظ ہے مطلب حضور کا آخر زمانہ کہ اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ 9 ہجری میں، کوئی 10 ہجری میں، کوئی 8 ہجری میں، کوئی 7 ہجری میں، کوئی 6 ہجری میں مسلمان ہو رہا ہے، اور یہ وہ صحابہ ہیں جو رفع الیدین کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو نبوی زندگی کا اگر 23 سالہ پیریڈ بھی لگائیں تو 23 سالہ نبوی پیریڈ کے اندر آخری سال تک اگر کوئی صحابی رفع الیدین بیان فرما رہا ہے تو مجھے بتائیں یہ 23 سالہ زندگی میں مسلسل رفع الیدین چلتا ہوا آ رہا ہے یا منسوخ ہو گیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص نبوت کے بعد جیسے 2 رکعت نماز تھی، اگر 2 رکعت کو بیان کرتے ہوئے کوئی صحابی کہتا کہ اس وقت حضور نے رفع الیدین کیا، پھر آپ مکہ میں اتنا عرصہ رہے آپ نے نہیں کیا، پھر آپ مدینہ میں تشریف لے نہیں کیا، مدینہ میں آنے کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے بھی کوئی بیان نہ کرتا، تو بات سمجھ میں آتی کہ بھئی شروع میں تھا اور پھر آپ نے بعد میں اس کو ختم کر دیا، پھر تو بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ مکہ کی زندگی بھی ملا لیں، مدنی زندگی بھی ملا لیں، یہ سارا نبوت کا پیریڈ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کے جانے سے کوئی 6 ماہ پہلے، کوئی سال پہلے، کوئی 1.5 سال، کوئی 2 سال پہلے مسلمان ہو رہا ہے، اور وہ حضور کا رفع الیدین بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رفع الیدین کسی دور میں منسوخ نہیں ہوا تھا۔ نہیں یقین؟ ہماری لائبریری بڑی پڑی ہے اور کم از کم 450 احادیث میں رفع الیدین پر بیان کر سکتا ہوں۔ 450 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اصحاب کی، آپ اصحاب کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کے، ائمہ محدثین کی۔ اور میں حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد کا واقعہ نقل کر رہا تھا، حضرت نافع کا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد اگر یہ بات بیان فرما رہا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، کیونکہ صحابہ کے بعد تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا شاگرد اگر رفع الیدین کی احادیث بیان فرما رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، تو واضح معنی یہ ہے کہ حضور اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر پہلے رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا، شروع میں تھا، آپ نے بعد میں ختم کر دیا تھا، تو اب تو حضور ہیں ہی نہیں۔ حضور کے برادر اللہ، حضور کے سالہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر یہ نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، اور حضرت نافع اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اللہ اکبر کہا، نماز دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا اور پھر اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا، پھر قرات کی جتنی ان کو ممکن تھی، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، رفع الیدین کیا، اور پھر پہلی رکعت مکمل کی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا، 2 رکعت مکمل کی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر کھڑے ہوتے ہی رفع الیدین کیا، پھر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت کیا، رکوع سے اٹھتے وقت کیا، اسی طرح چوتھی رکعت میں کیا۔ یہ عبداللہ بن عمر نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، اور جب سلام پھیرا حضرت نافع سے فرمایا میں نے وہ تمہیں نماز پڑھ کے دکھائی ہے جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے نافع، میں تمہیں وہ تعلیم دے رہا ہوں نماز کی، حضور اس دنیا میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سے زائد صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں،
اچھا 10 سے زائد صحابہ میں وہ کبار صحابہ ہیں جن میں سے بعض صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، جیسے سعید بن زید اور دیگر صحابہ، ان کی موجودگی میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ ابو حمید سعدی تو اب مسلمان ہوئے اور ہم تو شروع سے حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، ذرا دیکھیں کیا واقعتاً ابو حمید سعدی حضور کی نماز نقل فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، ہاتھوں کو سینے پر باندھا، قرات کی، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا، پھر دوسری رکعت میں یوں کیا، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کیا، پھر چوتھی رکعت میں رکوع اور رکوع کے بعد رفع الیدین کیا، سلام پھیرنے کے بعد کہا میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی؟ 10 کے 10 صحابہ نے کہا اے ابو حمید سعدی اللہ کی قسم تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھی ہے، اور حضور اس دنیا میں نہیں ہے، حضور اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضور کے جانے کے بعد ابو حمید سعدی نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں اور پوری نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں، حضور اس دنیا میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، پوری نماز میں رفع الیدین کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے وہ کون سا زمانہ تھا جب حضور نے شروع میں رفع الیدین کیا اور بعد میں نہیں کیا تھا؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے اگر وہ نماز میں کسی شخص کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہ دیکھتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور رفع الیدین نہیں کر رہا، عبداللہ بن عمر کنکریاں اٹھا کر اسے مارتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نماز کی مخالفت کر رہے ہو، حضور نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، تم کیوں نہیں کر رہے؟ اب بھی جو نہ کرے اس کی مرضی۔ میں نے جتنی احادیث بیان کی ہیں ان میں سے ہر ایک حدیث کا حوالہ اور اس کی صحت اور سند اس کا ذمہ دار ہوں، یہاں بھی ذمہ دار ہوں، وہاں بھی ذمہ دار ہوں، اللہ کی عدالت میں بھی ذمہ دار ہوں، دنیا کی عدالت کے اندر بھی ذمہ دار ہوں۔ یہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ رکوع میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، رکوع میں آپ کی کنڈیشن کیا ہوتی، پھر کھڑے کیسے ہوتے، سجدہ کیسے کرتے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور ان کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں اور ان کا ترجمہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بیان ہوگا۔ تو مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایک نماز کی کوئی ایک رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں ہے۔ دل کرے مانیے، نہ کریے، زبردستی نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے اپنے پیغمبر سے بھی فرمایا فذکر انما انت مذکر، حضور ان کو نصیحت کیجئے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو عمل کروانے کے لیے دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ لازمی ایسے کرو، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، پہنچا دیجئے بس۔ اور یہی معاملہ امت کے ذمہ ہے، امت کا کام صحیح بات لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس پر عمل کروانا امت کا کام نہیں ہے، عمل ان کا کام ہے جنہوں نے عمل کو سن لیا۔ سننے کے بعد کوئی عمل نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا رب جانے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں کہ ہمارے ذمہ اس کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لوگوں یہ امت ہے گزر گئی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ساتھ لے گئے، جو کچھ تم کرو گے تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے، تمہارے سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔